اپنے آپ کو ان گندی عادتوں میں مبتلا کرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا اور آ سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، احادیث کی کتابوں میں سے ایک معتبر ترین کتاب ہے نسائی شریف، اس میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے پاس ایک شراب کی بوتل رکھی اور ساتھ میں ایک معصوم سے بچے کو رکھا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی اور ایک مرد کو اپنی جانب متوجہ کیا، اس کو مجبور کیا، بدکاری کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ پھر یوں کہا کہ یہ تین آپشن ہے، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر لیں، یا پھر اس بچے کو قتل کر دیں، یا پھر یہ شراب پی لے۔ اب اس نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ سوچا کہ قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر زنا کروں تو یہ بدکاری بھی بہت بڑا جرم ہے، شراب پینا شاید ان میں سب سے سستا اور آسان عمل ہے، سستا نہیں آسان عمل ہے کہ وہ میری ذات تک محدود رہے گا، وہ کم تر گناہ اس نے سمجھا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ تو جب اس عورت نے اس کو مجبور کیا، اس نے ان دونوں عمل کو چھوڑتے ہوئے شراب والے عمل کو اختیار کیا۔ جب اس نے شراب پی تو اس شراب پینے کے بعد پھر اس عورت سے بدکاری بھی کی اور شراب پی کر نشے میں بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ کتنے فیصد امت میں نوجوان ایسے ہیں، اور نوجوان اور بڑھاپے میں رہنے والے یا دیڑھ عمر میں کتنے سارے مسلمان طبقے کے لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا علی اعلان شراب پیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نوجوان جو دیگر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت کو بھی برباد کرتے ہیں، زندگی کو بھی۔ اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان کے پاس صحت اور زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کریم میں کئی جگہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، انہ کان بکم رحیما، وہ اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال جب انسان کرتا ہے تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان استعمال کرنے کی وجہ سے صحت مند تندرست نوجوان جو آج سے 6 مہینے پہلے تندرست اور توانا تھا اور اس کی خوبصورتی پر مشق کیا جاتا تھا، 6 مہینے بعد اس کا چہرہ دیکھنے جیسا نہیں ہوتا۔ جب وہ ان بری عادتوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ صحت کو بھی خراب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان گندی عادتوں میں مبتلا کرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا اور آ سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے کہ جب نشہ کرتے کرتے اس کی جو سینس ہے، اس کا جو شعور ہے وہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جانے بلا سے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، پھر اس کے سامنے ساری چیزیں برابر ہیں۔ جب ساری چیزیں برابر ہیں تو ایسے آدمی کے لیے پھر کسی حد تک بھی جانا اس کے لیے آسان ہے، کوئی معنی